کس طرح سے آپ نے پاکستان کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا؟ I am a hopeless optimistic about Pakistan. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اتنا ویلیو نہیں کیا جاتا. میٹرک پاس کے لیے تو کوئی جاب ہے, انڈر گریجویٹ کے لیے پاکستان میں کوئی جاب نہیں ہے. جو ہوپلیسنس ہے اس وقت یوتھ میں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ لارجسٹ ریزن از دی اکنامک موٹیویشن. ریئلائزیشن ہماری لیڈرشپ میں ہے. ہمیں ایک ڈفرینٹ پالیسی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس سارے کرائسس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے بجائے اس کو ریزالو کرے. کسی کی سیلری 25,000 سے 50,000 اگر ہو گئی ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتری کی طرف کیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک مایوسی سی ہے, ایک انزائٹی سی ہے کہ آگے کیسے جانا ہے. ہاؤ ڈز دس ہیپینس انڈیکس ورک؟ اس شخص سے پوچھ لیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ اگر 35-40 کروڑ پہ چلی جاتی ہے تو ہم لوگ برداشت کر سکیں گے؟ پاپولیشن پلاننگ پاکستان ہیز امپلیمنٹڈ اٹ آلسو ہیز ایشوز. ہماری یہی پاپولیشن ہماری اسٹرینتھ بھی بن سکتی ہے. اڑان پاکستان پروگرام ہے, اس میں ہم لوگوں کو اس طرح کی کوئی تھاٹ نظر آتی ہے؟ پروگرامز میں تو نظر نہیں آتی. مریم نواز سے لیپ ٹاپ لینا نہیں چاہتا, بلکہ میں مریم نواز بننا چاہتا ہوں. فوج کو پالیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. کس صوبے کی عوام جو ہے وہ ہمیشہ چینج کی طرف جاتے ہیں؟ ڈیٹا کیا بتاتے ہیں؟ پنجاب میں یہ کشمکش سب سے زیادہ ہے. گیلپ کے نمبرز کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اتنا ووٹ شیئر ہے اس وقت سندھ میں. ان انٹیریئر سندھ their support for پیپلز پارٹی از ویری ریشنلائزڈ. واٹس دا سکسیس ریٹ آف گیلپ سروے؟ پاکستان میں ایز ہائی ایز 70 to 80% ہے. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. ہم لوگ ہمیشہ سے الیکشنز جب قریب ہوتے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں کہ گیلپ کا سروے آ گیا, گیلپ کے سروے میں کون سی پولیٹیکل پارٹی لیڈ کر رہی ہے. اور پالیٹکس کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی بھی بہت بڑا کوئی نیریٹو شفٹ ہو تو اس میں اس طرح کے سرویز, اسپیشلی گیلپ کا سروے جو ہے وہ ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے. اور ہم لوگ چھوٹے سے بڑے ہو گئے, ہم لوگوں نے گیلپ کے بارے میں ہمیشہ سنا ہے. اور آئی آلویز یوز ٹو تھنک کہ گیلپ کا سروے ایکچولی کس طرح ہوتا ہے اور گیلپ کے لوگ ایکچولی کس طرح ہوتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ سے جاننا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے کون سے مائنڈز ہیں جو کہ چلا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو. تو آج ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے بلال گیلانی صاحب کو. ہی از ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف گیلپ پاکستان اینڈ اے ویری تھورو جینٹلمین. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ گیلپ پاکستان چلتا کیسے ہے, سروس کس طرح ہوتے ہیں, اور وہ آگے آنے والے ٹائم میں پاکستان کا فیوچر, پاکستان کی یوتھ کی سوچ اور پاکستان کس طرف جائے گا وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پلیجر ٹو بی ہیئر. سب سے پہلے یہ بتائیں, گیلپ کے بارے میں تو ہم بات کریں گے سب چیزوں کے بارے میں, آپ اپنے بارے میں بتائیں, اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں, آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طرح سے آپ نے پاکستان کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا؟ So I was born in the city. I represent the generation that was born in Islamabad. اور میری اسکولنگ جو ہے وہ اٹس اے مکس آف گورنمنٹ اسکول اینڈ دین لیٹر آن ان بیکن ہاؤس. I went on to do LUMS bachelor's in social sciences and then a master's from London in SOAS. I think I'm one of those, I mean, I give this disclaimer everywhere that I am a hopeless optimistic about Pakistan. And I say optimistic, I choose to have a bias for the positive. I think glass half empty والی conversation پاکستان میں بہت ہوئی ہے اور اس کے اوپر لوگوں نے فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے. بٹ جو گلاس ہاف فل والی بات ہے کہ تھنگز ہیو مووڈ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن, اس کے ٹیکرز اور اس کے نیریٹو بلڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں کم ہیں. اینڈ ان دا پاسٹ 5 years or so I've studied that as a researcher, gathered data around it, built a narrative around it, and I think that is one of those conversations that Pakistan needs to have in order to improve. So اگر ہم نے کلاس کو فل بھرنا ہے تو ہمیں وہ کلاس ہاف فل والی جو سائڈ ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ہوگا in order to really build up. لیکن لاسٹ in the past 2-3 decades we have seen a shift in Pakistani youth's thinking. لائک پیٹریوٹزم تو ہم لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن پچھلی 2-3 دہائیوں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو رہی ہے, پھر پاکستان میں ایک ہوپلیسنس سی جو ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہی ہے. تو آپ جو ہاف فل والی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہے کہ جہاں یوتھ پاکستان سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے اپیرنٹلی, جہاں آپس میں جو عام کانورسیشنز ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی اس پہ بڑا اسٹیٹ ہم لوگ کو سپورٹ نہیں کرے گا, ہم لوگ کے پاس جابس نہیں ہیں, ہم لوگ اگر ٹیکسز دے رہے ہیں تو اس کے ریٹرن میں ہم لوگ کو
کچھ ملے گا نہیں. تو یہ ہاف فل والی جو آپٹمزم ہے اس کو آپ کس طرح سپورٹ کریں, کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ بالکل. سو اگر آپ ایئر 2000 ایز اے کٹ آف لے لیں اور پھر آپ ایئر 2025 کے اوپر آ جائیں. سو اف یو لک ایٹ ایئر 2000 تو پاکستان میں اگر ہم ایجوکیشن پروفائل کے بارے میں کانورسیشن کریں تو ان دی ایئر 2000 دیر ور اونلی 300,000 اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز. دیر ور کلوز ٹو 37 یونیورسٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. You fast forward to 2025, there are 2.8 million, so at least 700% more university students. There are more than 230 universities, again almost a 7 times increase in the total number of universities. If you look at literacy level, تو literacy level پاکستان میں 35% تھا year 2000 میں. We now hover around 60%. The quality of education in terms of the characteristics of gender was a major issue. اگر آپ اس وقت ٹرشری ایجوکیشن دیکھیں تو there is almost an equal parity. Some estimates actually suggest that there are more women in the tertiary sector in Pakistan. Average بچہ year 2000 میں would only be able to reach up to class 4. اس وقت وہ نمبر بڑھ کر 9 اور 10 کے قریب ہے. سو این ایوریج چائلڈ دیٹ از گوئنگ ٹو گیٹ انرولڈ ان ناؤ اسکول is going to complete at least 10 years of education. So the education is one of those fields that we have actually really revolutionized. Second is I like to concentrate on the economy. So economy میں اگر آپ دیکھیں تو World Bank کا ڈیٹا ہے which suggests that پاکستان میں poverty rate actually fell from almost 50% to only 20%. Extreme poverty جو ہے وہ 30% سے ڈراپ ہو کے the latest estimate was 5%. Okay. So اسی ٹائم پیریڈ میں the first quarter of the century in the 21st century, economy has really picked up. The disposable income of the people has increased, and that has helped people to actually invest into the education. تو یہ جو relatively less talked about facts and figures ہیں, I think they're really important because they help us explain the pessimism in the country, but also the level of conflict in the country. So on the one hand, the economy improved, the education improved, but on the other hand, the politics in the country did not improve, the political structures did not improve, the state did not adapt to a changing society. تو اس وقت وہ جو یوتھ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ یوتھ اس کی ایکسپیکٹیشنس کو ہم نے 25 ایئرس تک فین کیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, آپ انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کریں, اینڈ دین دا کنٹری از یورس. اینڈ for at least consistently 10 years that youth جو کہ large numbers میں یونیورسٹی سے نکل رہی ہے, وہ جب دروازہ کھٹکاتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا تو اس کے منہ پر وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. جب وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر جاب کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے ساتھ 1000 یا ملینز کی تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے لیے یقینی طور پہ وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, یا اس کو بہت ہی پالٹری سمز آفر کیے جاتے ہیں کہ جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ایجوکیشن کے مطابق نہیں ہے. سو ان سم ویز اٹ از دی پیسمزم دیٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, آئی آلسو شیئر فیکٹس اینڈ فگرز اراؤنڈ اٹ, از ویری ریئل, بٹ دا سورس آف دا پیسمزم is rooted in our success. So we were successful, that raised people's expectations, and now we're failing those expectations, and that is what is fueling the conflict in the country. You talked about the education system of Pakistan. اگر ہم 2000 کی بات کرتے ہیں تو 2000 میں اگر ایک سیٹ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا تھا, ہم اس 2000 کے سسٹم کو 2025 میں نہیں استعمال کر سکتے, اور ہم لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کے بھلے ہی 3000 سے 2.8 ملین اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن مل رہی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اینڈ دس از دا ویری ریزن کہ اگر آج پاکستان میں ملٹی نیشنلز میں, بگ کارپوریٹس میں اگر کوئی فورن گریجویٹ آتا ہے تو اس کو جاب جو ہے وہ مل جاتی ہے. اگر کوئی لڑکا ہے جو کہ بیکن ہاؤس سے اے لیولس کر کے لم سے گریجویٹ ہو رہا ہے یا یونیورسٹی آف لنڈن سے گریجویٹ ہو رہا ہے تو اس کو جاب مل جاتی ہے, لیکن اگر کسی پاکستان یونیورسٹی سے جا رہا ہے تو اس کو نہیں ملتی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک نمبر کا بڑھنا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت میجر ریفارم آ گیا ہے؟ وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک پرانے زمانے کے ایک ایجوکیشن سسٹم کو
کیری فارورڈ کر رہے ہیں, اس پہ لنگر آن ہو کے ہم 2025 میں تو پہنچ گئے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی دس سسٹم از ناٹ ریکگنائزڈ. پاکستانی یونیورسٹیز آر ناٹ ریکگنائزڈ, اور پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اتنا ویلیو نہیں کیا جاتا. بالکل. سو اس پہ دونوں ایسپیکٹس ہیں. آئی تھنک دی نمبرز آر امپورٹنٹ بیکاز یہی جو انکریز ان نمبرز ہے اٹ ہیز میڈ پاکستان ون آف دا لارجسٹ فری لانسر مارکیٹ ان دا ورلڈ. So if you look at the statistics, Pakistan is I think close to second or third in the entire world. اسی طرح سے پاکستان کے اندر thousands of IT firms are registered every year. So the latest, I mean, almost every month there are 3,000 more SECP registered IT firms being registered in the country. So on some hand, that education revolution in large numbers has actually also delivered. But at the same time, کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل کرائسس میں پھنسے رہے, ہمارے یہاں سوشل تھنکنگ جو ہے اس کا ایک فقدان رہا, تو پیپل along the way actually forgot that the university education was transforming in the entire world, and we kept on moving in the same wagon as how things were in mid say 2005 or 2010. ہم آج بھی بڑے بڑے انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے, ہم آج بھی لوگوں کو کوشش کریں کہ وہ PhD ڈگریز لے لیں. یو وڈ بی اسٹاؤنڈیڈ ٹو نو کہ اس وقت کرنٹلی 28,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں PhD ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ایوری ایئر 3,000 پیپل آر گیٹنگ مور PhD ایجوکیشن. اور یہ PhD ایجوکیشن جو ہے وہ ان کو ایکیڈیمک جابس کے علاوہ کسی جگہ ہیلپ نہیں کر رہی. سو آئی وڈ تھنک دیٹ بوتھ وی لاسٹ ڈائریکشن along the way when we improved tertiary education, but also it delivered. اینڈ اسی ان دونوں کے جو یعنی پیسمزم اینڈ آپٹمزم کے بیچ کی کوئی ایک ریزنیبل جو ڈائریکشن ہے, دیٹ وڈ ہیلپ آس موو فارورڈ. بیکاز آئی سم ٹائمز فیل کہ ہم اپنی اچیومنٹس کے بارے میں وی گیٹ ٹو پیسمسٹک اینڈ دین وی ایکچولی اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, اور وہ اسکریچ جو ہے وہ پھر بہت پیچھے ہمیں لے جاتا ہے. تو ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیر از ڈیفینیٹلی واٹ یو سیئنگ, پیپل آر ناٹ گیٹنگ امپلائڈ. جو اسکلز ان کے پاس ہیں ان کو اس اسکلز کے مطابق جابز نہیں مل رہی. ایک انڈر گریجویٹ ڈگری ہولڈر جو ہے جو گورنمنٹ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اس کی ایوریج سیلری 30,000 روپے ہے اکارڈنگ ٹو آر اون سرویز. 30,000 and the fact that a quarter of the undergraduates are actually unemployed. So as education increases, unemployment level is increasing because metric pass کے لیے تو کوئی جاب ہے, انڈر گریجویٹ کے لیے پاکستان میں کوئی جاب نہیں ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ہیز ڈیلیورڈ ٹو سم ایکسٹینٹ بٹ اٹ ہیز آلسو فیلڈ, اینڈ آئی ریئلی فیل کہ جو یوتھ ان دا کنٹری ہے اس کی پیسمزم کا لارجسٹ سورس وہ ایجوکیشن ہے. ہم نے ان کو ایک مس پلیسڈ ہوپ دیا, ہم نے ان کو مس پلیسڈ ایجوکیشن دی, اور آج وہ ہم سے اور باقی عوام سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا اور وہ راستہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا. تو ہمیں آج بھی ان کی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یوتھ. بہت سے لوگ پاکستان میں اس یوتھ کو جو ہے وہ دیوار کے کنارے لگانے کے چکر میں ہیں, ان کو مس گائیڈڈ سمجھتے ہیں. تو ہمیں اونرشپ لینی ہے اور ہمیں اسی یوتھ کو جو ہمارا لارجسٹ ایسٹ ہے اس کو کسی طریقے سے واپس اس پٹری پہ لے کے آنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہوپلیسنس ہے اس وقت یوتھ میں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سو ہم اس پہ سروے کرتے رہتے ہیں. سو آلموسٹ 27% پاکستانی وین وی آسک دیم دی کوشچن کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ ملک چھوڑ کر جائیں گے, تو 27% پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر جائیں گے. مگر یہ نمبر جو ہے یہ جو یوتھ کی ریالٹی ہے اس کو ہائڈ کرتا ہے. یہی سوال جب ہم یوتھ سے کرتے ہیں جو 18 سے 30 سال کے ہیں, خاص طور پہ ایسے جس کے پاس انڈر گریجویٹ ڈگری ہے اور مرد ہیں, کیونکہ خواتین کو تو ہم نے دیگر وجوہات سے اس طرح سوچنے کی صلاحیت نہیں دی اور ان کے لیے وہ راستے بند کر دیے, دروازے بند کر دیے. تو 18 سے 30 سال انڈر گریجویٹ ڈگری اور میل 50% سے کہ دے وانٹ ٹو ایکچولی لیو دا کنٹری اینڈ ورک سم ویئر. پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور کیا آپ کی تو اکنامک ریزن ہے, کوئی پولیٹیکل ریزن ہے, سوشل ریزنز ہیں. سو میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ دا لارجسٹ ریزن از دی اکنامک موٹیویشن. ہم نے اس پرٹیکولر طبقے کو اور دیگر طبقات کو جو نالج اکانومی کے لیے پروڈیوس کیا تھا
اور وہ نالج اکانومی پاکستان میں فیل ہو گئی ہے. اور اس کی اپرچونیٹیز جب انہیں جس بھی اور ملک میں نظر آتی ہیں تو وہ اس ملک کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ ریگولر طریقوں سے کرتے ہیں, کچھ بوٹس میں شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل صحیح ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئی تھنک دس از اے کرائسس لیول فار پاکستان دیٹ دی یوتھ وانٹ ٹو لیو اینڈ دے آر یوزنگ آلموسٹ آل مینس ٹو لیو دا کنٹری اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ. بٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, بی ایٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ اور دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ ایکچولی جانا چاہتا ہے؟ بیکاز وین دا بجٹ واز پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ اینڈ پوسٹ بجٹ دیر ور مینی press conferences by the government people and there were many talk shows, and one of the representative of the government on one channel said that there is no brain drain in the country. It's a strategic thing which Pakistan's government is supporting کہ ہم اس کو انڈیا کی طرح اپنے مائنڈس کو باہر بھیجیں گے اور وہ باہر سے جب 25 سال بعد پاکستان ٹھیک ہو جائے گا وہ آئیں گے تو پاکستان کو فائدہ دیں گے, جو کہ انڈیا میں بھی ابھی فائدہ نہیں ہو رہا اس چیز کا, جبکہ انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم از ون آف دا اسٹرانگسٹ ان دا ورلڈ, اسپیشلی انڈر گریڈ کا. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہماری لیڈرشپ میں ہے, یا وہ بس بلنکرز لگا کے سیدھا سیدھا چل رہے ہیں, وہ ارد گرد دیکھ نہیں رہے کہ ریالٹی میں اصل میں ہے کیا؟ بالکل, آئی تھنک اس میں دونوں پہلو ہیں. کچھ لوگ اس کو برین ڈرین کا نام دیتے ہیں. تو اگر آپ نمبرز پہ دیکھیں تو ان دا پاسٹ ایئر 1 million اور سو پیپل ہیو لیفٹ دا کنٹری ان آرڈر ٹو سیک بیٹر امپلائمنٹ. ان میں سے ویسے آلموسٹ 900,000 پلس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو گلف کنٹریز گئے ہیں, اور یہ جو 9 لاکھ ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو ہنر مند نہیں ہیں. لارجسٹ پروپورشن از آئی تھنک 700,000 اور سو جو بالکل بیسک لیبر ہے وہ, اور اینڈ دا لارجسٹ ریسیپینٹ از آئدر کنگڈم آف سعودی عربیہ اور دبئی. تو ان لیبرس کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے آئی وڈ تھنک کہ ہمیں ایک ڈفرینٹ پالیسی کی ضرورت ہے. اور یہ جو موومنٹ آف لیبر ہے دیٹ ہیز بین کنٹینیوئنگ سنس 1971-2 اور آلموسٹ انہی نمبرس کے حساب سے چلی آ رہی ہے. کوئی بہت ڈریسٹک ڈفرینس نہیں ہے ایکچولی. ان سم ویز 2010 کے ایرا کے اندر دا نمبرز وینٹ ریلی اپ اینڈ دین ہیز بین کلائمبنگ ڈاؤن. مثلاً دبئی میں ان پاسٹ 1 year جو ہے آلموسٹ 200,000 کا ڈکلائن ہے ان دا لیبر دیٹ وی ایکسپورٹنگ. سو آئی وڈ تھنک کہ جو لیبر ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر ہمیں ایک ڈفرینٹ پالیسی کی ضرورت ہے, اور جو اسکلڈ اینڈ ایجوکیٹڈ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پروفیشنلز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں ایک ڈفرینٹ پالیسی کی ضرورت ہے. یہ جو برین ڈرین ہے دیٹ از افیکٹنگ پاکستانز اکنامک اپرچونیٹی. The IT sector, when we talk to them, they say that the largest issue is to be able to retain talent. And the government of Pakistan is actually, I think, sleeping through this crisis. They either like to think that it does not exist, یا ان کا خیال ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اب ہم کانورسیشن نہیں کر سکتے. انہوں نے اس پرٹیکولر پروفیشنل کلاس کو کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ کر دیا ہے, اور ان کے خیال سے ان سے کانورسیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو اس لیے یہ اگر ملک چھوڑ جائیں. اینڈ آئی تھنک دس یہ جو لائن آف تھنکنگ ہے اٹ از کیٹاسٹروفک اینڈ اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ. ناٹ جسٹ کہ یہ ہمارے ہی یوتھ ہیں, بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے یہاں رہنے سے ہمیں مزید یہاں پر بزنسز کریٹ کرنے میں اپرچونیٹی ملے گی. جو یہاں بزنسز آلریڈی کریٹڈ ہیں دے نیڈ ٹو ہیو دس سارٹ آف لیبر. I think انڈیا سے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں. One thing which is different is that partly this youth is leaving because they are extremely despaired. انڈیا سے یا چائنا سے لوگ جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, مگر ان کے باہر جانے کا کی ایک فیکٹر جو وہ سیلف ایکسپلین کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں کچھ نہیں بچا ہمارے لیے. یہاں سے جو پروفیشنل کلاس جا رہی ہے وہ پاکستان کو برا بھلا کہتی ہے. تو ہمیں دونوں ان کو اپرچونیٹی بھی دینی ہے, بلکہ ہم اور ساتھ ساتھ ہمیں ان کو ایک ہوپ بھی دکھانا ہے. وہ کئی دفعہ پاکستان سے اتنے بدظن ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو بھی دیکھ نہیں پا رہے, اور گورنمنٹ اس سارے کرائسس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے بجائے اس کے کوئی ریزالو کرے. تو گورنمنٹ کا آپ کو
نہیں لگتا کہ کوئی ڈائریکشن اس وقت ہے یا کوئی سوچ بھی اس طرح کی نظر آتی ہے آپ کو؟ آئی تھنک گورنمنٹ کوشش کرتی ہے. جو اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک ٹریڈیشنل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. ان کے ہاں ایک یہ ایشو ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹی ہیں جس میں یوتھ کے لیے اس طرح سے مواقع موجود نہیں تھے. بٹ آئی ریئلی فیل کہ دونوں پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ میجرلی سندھ میں حکومت چلا رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو سینٹر کی حکومت رکھتی ہے, اینڈ آئی تھنک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, آئی تھنک دے ہیو اے ریئلائزیشن آف دس ایشو بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل دی ڈائریکشن ان وچ دے ہیو ٹو ٹیک. اور بہت سی چیزیں انہوں نے درست بھی کی ہیں. مثلاً یہ کہ ایک ایمفیسس پولیٹیکل پارٹی میں یوتھ کے حوالے سے انہوں نے بہت سے یوتھ منسٹرز کو انکلوڈ کیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انکریزنگلی ایک سوچ موجود ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اس یوتھ کو جو کہ ہم سے ناراض ہے اس کو ہمیں کنونس کرنا ہے, ان کی لینگویج میں کانورسیشن کرنی ہے. ایک خواہش پائی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, اس میتھڈ میں کانورسیشن کی جائے. اس کا لارجسٹ ریزن یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا میسج یوتھ تک نہیں پہنچ رہا. تو ایک خواہش ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہے, مگر ابھی تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک میسیجنگ میں وہ خلا موجود ہے جس سے ہم اس یوتھ کو کنونس نہیں کر پا رہے. نیریٹو موجود نہیں ہے اتنا اسٹرانگلی اور وہ کنوے نہیں ہو پا رہا کہ جس سے یوتھ کنونس ہو سکیں. رائٹ. ان دا لاسٹ 25 ایئرس ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہ بات سنی کہ مشرف صاحب کا جو دور تھا اس میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اوپر گئی, جی ڈی پی وینٹ اپ, آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بوم آیا, اس کے بعد دہشت گردی کے بعد ایک ڈکلائن آیا اور پھر پی ایم این کی گورنمنٹ میں اوپر. اس طرح کا ایک چارٹ ہمیشہ سے ہم لوگ بناتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر جو نمبرز کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 25 سالوں میں کیا واقعی میں ہی اکنامک ایک رائز آیا ہے, یا ہم لوگوں کو جو ایک سائڈ آف دا کنٹری ہے وہ یہ بات کرتے ہیں, ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کی سیلری 25,000 سے 50,000 اگر ہو گئی ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتری کی طرف کیا ہے. اگر پہلے کوئی چیز پیٹرول جو ہے وہ 70 روپے کا ملتا تھا تو آج 250 روپے کا ہے. تو نمبرز کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ از دیر اے ریئل چینج, اے ریئل اکنامک رائز ان دا کنٹری وچ وی ہیو وٹنسڈ ان دا لاسٹ 25 ایئرس, یا یہ صرف ایک مصنوعی قسم کا ہے جو کہ نمبرز میں بتانے کے لیے ٹھیک ہے, باقی ایسا کوئی خاص چینج ہے نہیں؟ بالکل آپ نے درست کہا. آئی تھنک آئی بلانگ ٹو دا انڈسٹری دیٹ از پارٹ آف دا نمبر میکنگ اینڈ نمبر کریٹنگ ایکٹیویٹی اینڈ نمبر ڈسکورنگ ایکٹیویٹی, اینڈ فیکٹس کین بی سم ٹائمز مس لیڈنگ. وین آئی لک ایٹ دس فینومینا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انکم کا افیکٹ کیا ہے. انکم بائی اٹ سیلف تو کوئی نمبر نہیں ہے, انفلیشن سے وہ نمبر اوپر چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اپنی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑا ہو. تو آئی لائک ٹو لک ایٹ دی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ان دا کنٹری, اینڈ اس کے جو فیکٹرز ہیں, اس کے جو انگریڈینٹس ہیں, ان کو اگر ہم دیکھیں تو انکم میں اضافہ ہوا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو ڈالر ٹرمز میں وچ از انفلیشن ایڈجسٹڈ, دی ایئر 2000 سے لے کے 2020 وین دا لاسٹ سروے ہیپنڈ میجرنگ انکم, تو ڈالر انفلیشن ایڈجسٹڈ ڈسپوزیبل انکم میں ایک ریزنیبل اضافہ ہوا. تو اس لیے صرف اور صرف یہ کہنا کہ یہ انفلیشن کی وجہ سے نمبرز آگے چلے گئے ہیں, ڈیٹا ڈزنٹ سجیسٹ دیٹ. اس سے زیادہ یہ کہ لوگوں کے ہاتھ میں جب یہ پیسہ آیا تو انہوں نے اس سے کیا کیا. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی اپنے گھر بنانے پر. ایئر 2000 میں آلموسٹ 40% آف پاکستانیز ڈڈ ناٹ ہیو اے لیٹرین ان دیئر اون ہاؤس. سو وین دا سروے ہیپن پیپل وڈ سے کہ آپ ہم سے سوال کرتے تھے کہ لیٹرین کہاں ہے, تو کہتے تھے کہ کھیت میں جاتے ہیں. اس وقت 2025 میں 5% سے بھی کم گھرانے ہیں. اور اگر آپ انڈیا کا موازنہ کریں تو وہاں حکومت نے کیونکہ وہاں غربت کی کچھ طرح کی غربت پاکستان سے بھی زیادہ ہے, وہاں انہوں نے ایک پورا پروگرام لانچ کیا جس کے تحت انہوں نے وہاں سبسڈیز پرووائڈ کی, حکومت نے کریڈٹ پرووائڈ کیا, اور پھر جا کر ابھی بھی پاکستان سے زیادہ اوپن لیٹرین کا ہے ایشو وہاں موجود ہے. تو پاکستانیوں کی جب انکم میں اضافہ ہوا تو انہوں نے لیٹرین بنائے, انہوں نے موبلٹی میں انویسٹ کیا. پاکستان میں ایئر 2000 میں صرف 10 لاکھ موٹر سائیکل تھے, اس وقت
almost 70% of the households say that they have a motorcycle at their house. So investment in mobility, investment in their housing structure, investment in their in their health outcomes as well. So Pakistan mein maternal mortality has reduced almost 4 times since the year 2000. تو جو زچگی کے دوران جو خواتین فوت ہو جاتی تھیں وہ تقریباً 400 خواتین پر 100,000 تھا year 2000 میں ڈیٹا، اب سجیسٹ کرتا ہے کہ 150 ہے. سو ہاسپٹلس پہ پرائیویٹ ہاسپٹلس بنائے گئے، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لوگوں کے ہاتھ میں ڈسپوزیبل انکم آئی. ایجوکیشن پہ ہم نے بات کی، ہیلتھ پہ ہم نے بات کی، ہاؤس ہولڈ انویسٹمنٹ پہ بات کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا عام پاکستانی وہ خوش ہے یا وہ ناخوش ہے. تو یہ ایک دنیا بھر میں کانورسیشن ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی اکانومی اینڈ دی انکم نمبرز ریئلی میٹر وین پیپل آر ہیپی. سو دیر از اے ہیپینس انڈیکس ان دا ورلڈ دیٹ از میڈ. سو اس ہیپینس انڈیکس میں پاکستان ہمیشہ انڈیا کو بیٹ کرتا ہے بائی اے فیو پوائنٹس. ایون دو اب پر کیپٹا انکم میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے، مگر ہمیشہ ہیپینس انڈیکس میں بیٹ کرتا ہے. ایک سملرلی ہوپ انڈیکس بھی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ کیا آنے والا وقت ہوپ فل ہوگا. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ پچھلے 25 سال میں ڈسپائٹ ون آف دا ورسٹ ٹیررزم ان دی انٹائر ورلڈ، یعنی 50,000 پاکستانی جو ہیں وہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں شہید ہو گئے. میں اور آپ اپنے جن شہر کے آس پاس اگر غور کریں تو آپ کو یو کین کاؤنٹ دا پلیسز ویئر بامز ایکسپلوڈیڈ. پاکستان ہیڈ دا ورسٹ flooding in the past same 25 years. We had 2 floods جو کہ almost جو ہے وہ historical levels کے تھے. جو recent flood تھا اس میں Indus swelled so much that 20% of Pakistan's land mass, populated land mass was under the water. تو ان تمام challenges، پھر کووڈ آیا، پھر یوکرین کرائسس آیا، ان تمام کرائسس کے باوجود اگر پاکستانی عوام جو ہے وہ خوش ہے، ہوپ فل ہے، ہیز بین ایبل ٹو میک انویسٹمنٹس ان ٹو دیئر انفراسٹرکچر، تو ایٹ لیسٹ ایسا لگتا ہے کہ ہارڈ فیکٹس ڈونٹ سپورٹ اے گلومی نیریٹو. بٹ سم ویئر along the way we forgot what it means to be a پاکستانی. اور وہ کیونکہ براڈ اسکرپٹ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ براڈ پلاٹ جو ہے وہ اب لوز ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک مایوسی سی ہے، ایک انزائٹی سی ہے کہ آگے کیسے جانا ہے. دس وڈ بی مائی انٹرپریٹیشن آف سیمنگلی گڈ پروگرس آن اکانومی، آن ایجوکیشن، آن ہیلتھ نمبرز، and yet so much persistent despair in the country which is very palpable. You have very rightly mentioned that whenever we hear about happiness index, Pakistan is always above India. But I have been always curious about the fact that how does this happiness index work? ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہم خوشحال ملک ہیں ایز کمپیئر ٹو آر نیبرز، لیکن یہ کس طرح یہ کام کس طرح چلتا ہے؟ ہاؤ ڈز دس ورک؟ کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے؟ بیکاز سو دی ہیپینس انڈیکس بڑا ایک اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی، کافی سوچ بچار ہوا کہ کیسے یہ جانا جائے کہ کوئی شخص خوش ہے. وہ اینڈ میں اس نتیجے پہنچے کہ سب سے آسان بات یہ ہے، اور سب سے آسان سے زیادہ یہ کہ ایکچولی سچویشن کو ایکسپلین کرتی ہے، پریڈکٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ آپ اس شخص سے پوچھ لیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں. سو سم ٹائمز ایون دا موسٹ سمپلسٹ کوشچن ایکچولی after a lot of research they discovered کہ simplest question is the best predictor. So انہوں نے بہت سی observations بھی کیں اور پھر انہوں نے نتیجے پہنچے کہ جب اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خوش ہیں تو وہ جنرلی ایک صحیح سا جواب دیتا ہے، اور اس کے اوپر ہی دنیا بھر کے لیے ایک انڈیکس بنی. تو اس میں وہ سوال کرتے ہیں کہ آج آپ اپنے زندگی پہ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ براڈلی بہت خوش ہیں، ناخوش ہیں، ناراض ہیں، اور یا یہ کہ ناخوش ہیں یا بہت ناخوش ہیں. تو یہ 5 اسکیل کے اوپر وہ دنیا بھر کے ہر ملک میں جا کر سوال کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جب کمپیریزن ہوتا ہے تو ریسنٹ رپورٹ میں دیو ایکچولی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وائی از اٹ دیٹ انڈیا از لوور، اور انڈیا پاکستان سے بھی لو ہے، بلکہ بہت سے اور انڈیکیٹرز پہ دنیا بھر کے سملر انکم ملکوں سے بھی لو ہے. وہاں انہوں نے اس نتیجے پہنچے کہ 2 چیزیں ہیں کہ جو انکریزنگلی
پاکستان کو اور دیگر ملکوں کو انڈیا سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، ایک فیملی اسٹرکچر کا بریک ڈاؤن ہے. سو انڈیا میں اربنائزیشن اور فاسٹ اکانومی کی وجہ سے پیپل ہیو بین موونگ ٹو اربن سینٹرز، جہاں پر فیملی اسٹرکچر کو مینٹین کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. دیئر فور انڈیا میں فرٹیلیٹی لیول، نیشنل فرٹیلیٹی لیول از ناؤ بلو ریپلیسمنٹ. سو پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ہیونگ لیس چلڈرن. تو وہ جو فیملی اسٹرکچر کا بریک ڈاؤن ہے وہ پاکستان میں ہم نے پریزرو کیا، انڈیا میں لیس پریزروڈ ہے. جن علاقوں میں وہاں فیملی اسٹرکچر پریزروڈ ہے وہاں پر ہیپینس لیولز ہائر ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ ان ایکوالٹی ہے. سو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، چاہے تھوڑا ہو، مگر وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے شخص کے پاس بہت زیادہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک اس کو کمی سی محسوس ہوتی ہے. وہ پیسے جو کل پورے تھے اس کے لیے، جب آج وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور شخص کے پاس اس سے بہت زیادہ ہیں، اور اس کو یہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ انجسٹلی اس کے پاس زیادہ ہیں، تو اس کو اپنے کل جو پورے لگنے والے 1,00,000 روپے تھے وہ اس کو ایک دم سے کم لگتے ہیں، اس کو بے چینی سی ہوتی ہے. سو ان ایکوالٹی از ون آف دوز. اف یو لک ایٹ پاکستانز ان ایکوالٹی، that is significantly less than India's inequality. So again is one of those numbers that we don't look at, which is کہ ہم اکانومی کی گروتھ میں اگر انڈیا کو کیچ اپ نہیں کر سکے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ان ایکوالٹی کو کنٹرول رکھا، تو آپ کو اس طرح کے ٹاٹاز اینڈ امبانیز پاکستان میں نظر نہیں آتے کہ جن کی شادیاں جو ہیں وہ کئی لاکھوں کروڑوں کے نمبرز میں موو کرتی ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی ان ایکوالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ان ایکوالٹی ڈیفینیٹلی ہے، وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ، بٹ اٹس لیس ان ایکوالٹی اینڈ ہولڈنگ آن ٹو فیملی ویلیوز از واٹ ایکسپلینز پاکستان بینگ اہیڈ آف دی ادر نیشنز آن ہیپینس. Right. In the past 20-25 years, and I think since 90s, there has been a campaign in Pakistan that Pakistan needs to control its population. Pakistani government needs to sit down اور اس پہ ایسی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس آئیڈیا پہ کہ پاپولیشن پاکستان کی کنٹرول کی جائے، کیونکہ 2075 تک پاکستان از آن ٹریک ٹو بیکم دا 4th اور دا 3rd لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. ڈو یو ریئلی تھنک ود دا اکنامک انڈیکیٹرز وچ وی آر وٹنسنگ ان ٹوڈیز ٹائم، this lack of thought, I would say, towards this very important issue is something which will cause problem for Pakistan's economy? And do you think کہ اگر ہم پاکستان کی جو population ہے وہ آج اگر unofficially 25 کروڑ ہے تو وہ اگر 35-40 کروڑ پہ چلی جاتی ہے تو ہم لوگ برداشت کر سکیں گے اتنی بڑی population کو کس طرح سے cater کرنا؟ So I think population planning is certainly an issue, اور ہمیں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہے. کئی ایشوز پہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے الارمسٹ ہو جاتے ہیں. پاپولیشن پلاننگ از امپورٹنٹ بٹ بینگ الارمسٹ آن دیٹ ایشو. اینڈ کچھ ایشوز پہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی عوام کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کس ایشو کو ریزالو کریں. پاپولیشن پلاننگ از ون آف دوز ایشوز کے جس کے اوپر پاکستان میں 1960s سے پروگرامس چل رہے ہیں. تو پاکستان واز ون آف دا USAID's فرسٹ پروگرام ان دا انٹائر ورلڈ ویئر فیملی پلاننگ واز سپورٹڈ. اینڈ پاکستان از ون آف the least successful programs as well, unfortunately. But at the same time, اگر آپ جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وچ از نمبر آف چلڈرن بورن ٹو اے ویمن دیکھیں تو پاکستان میں بھی ڈکلائن واضح طور پر نظر آ رہا ہے. سو 1980s میں آلموسٹ 6 women to children to a woman تھے. اس وقت اب وہ ڈکلائن ہو کے 3.3 ہو گیا ہے. اچھا اربن ایریاز میں اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی یہ نمبر 3.3 سے بھی لوور ہے. اسلام آباد میں فار ایگزامپل اٹ از 2.4. سو جو ریپلیسمنٹ لیول ہے وہ 2.1 ہے یا 1.9 ہے. سو اربن ایریاز میں اٹس آلریڈی کمنگ کلوز ٹو اٹ. آئی ووڈ تھنک کہ ہمیں پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے وی نیڈ ٹو ہیو اے ری تھنک اباؤٹ دس, بیکاز جن ملکوں میں پاپولیشن پلاننگ بہت سکسیزفل تھی آج وہ اسی پاپولیشن پلاننگ کے دوسرے کرو کی طرف کوششیں کر رہے ہیں. مثلاً چائنا میں
انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ آپ بچے اگر پیدا کر سکتے ہیں. ساؤتھ کوریا ہیز دا لوئسٹ فرٹیلیٹی ریٹ. وہاں انہوں نے پیسے بھی دے کے ٹرائی کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے نینیز منگوا لیں گے اگر آپ بچے پیدا کر لیں. سو in some ways the population planning as the world implemented it also has issues. The way Pakistan has implemented it also has issues, and we need to somehow take a balance between the two, and also realize کہ اگر ہماری population فرض کیا کہ کچھ اور بھی بڑی ہو جاتی ہے بٹ ہم اس population کو skills دے سکتے ہیں, ہم اس کو اچھی economy دے سکتے ہیں, اس کو اچھی education دے سکتے ہیں, تو ایک ایسی دنیا جس میں ڈکلائننگ پاپولیشنز ہوں, ہماری یہی پاپولیشن ہماری اسٹرینتھ بھی بن سکتی ہے کہ جب ساری دنیا میں پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہوگی تو ہم اس پاپولیشن کو, جس کو ہم نے جو ابھی تک ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس کو اگر ہم اچھی اسکل دے سکیں, اچھی ایجوکیشن دے سکیں, اچھی تہذیب دے سکیں, تو ہم دنیا کے پرووائڈر ہو سکتے ہیں, ہم دنیا کو سیو کر سکتے ہیں اس پاپولیشن کیٹاسٹرفی سے جو کہ دنیا یورپین ویسٹرن ملکوں میں اس وقت ہو رہی ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو تھنک آف اٹ ایز این اپرچونیٹی ایز ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایڈریس دیز ایشوز. جب میں سڑک کے اوپر بھوکے بچے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ان کی فیملی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا. یا جب پاکستان میں بچے اسکول نہیں پہنچ سکتے یا مائیں جو ہیں وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ جاتی ہیں, تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوکنگ ایٹ اٹ فرام این اپرچونیٹی پرسپیکٹیو, اگر ہم اس اپرچونیٹی کو کیش کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ڈو دس ایز اے سروس ٹو دا ورلڈ, بیکاز دا ورلڈ از ناؤ فیسنگ اے پاپولیشن کرائسس فرام این اوور پاپولیشن ٹو این انڈر پاپولیشن, and Pakistan is in a unique position to provide that, fill that gap. You're absolutely right. I was recently in China for a political parties dialogue which was organized by the Communist Party of China, and on the sidelines we were briefed about the problems which China is facing. تو سب سے بڑی بات انہوں نے ہمیں کی کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہم فیس کر رہے ہیں دیٹس پاپولیشن. ہم لوگوں کی ڈکلائننگ پاپولیشن ہے, دا ایجڈ پیپل آر مور دین دا ینگسٹرز, اینڈ دیٹس دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ وچ وی نیڈ ٹو فوکس آن. اور دے آر ایون آفرنگ آلموسٹ 200,000 RMBs a year if someone marries, یا بچے وغیرہ وہاں ان کے پیدا ہوں. تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن پرابلم یہ نا کہ جو سوسائٹیز اس وقت ڈیولپڈ ہو چکی ہیں, اور ایون اگر میں انڈیا کی بھی بات کروں تو دے ہیو اے ویری اسٹرانگ ایجوکیشن سسٹم. They are ready to provide their population with the means which they want. Unfortunately, ہماری پاپولیشن اگر بڑھ جائے تو اس میں پرابلم نہیں ہے. اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم لوگ ان کو جابس دے سکیں, ان کو اسکل سکھا سکیں, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں, ہنر سکھا سکیں, یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اس بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کا جو اڑان پاکستان پروگرام ہے جو کہ 10 سال کا پروگرام ہے, اس میں ہم لوگوں کو اس طرح کی کوئی تھاٹ نظر آتی ہے؟ جی, I think if I were fair, ان پروگرامز میں تو نظر نہیں آتی. آئی وڈ تھنک کہ اس میں ایک جو گورنمنٹ لیول پہ اور پالیسی میکنگ لیول پہ ایک جو چیز آپ کو فقدان نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم اسی پولیٹیکل اسٹرکچر کو, اسی گورننس اسٹرکچر سے کوئی میریکلز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ اگر اس کے اندر اچھی پالیسی میکنگ ہو جائے تو یہی جو سسٹم ہے یہ ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت ہی بوسیدہ گاڑی ہو اور آپ کہیں کہ اس کے اندر اس دفعہ اچھا پیٹرول ڈالیں گے تو وہ دوڑنا شروع ہو جائے گی. یہ بوسیدہ سا ایک جو نظام ہے, یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا, میرے قریب جو نظام کا بوسیدہ ہونا ہے وہ اس کی میجرلی اس کی پولیٹیکل اسٹرکچر کا بوسیدہ ہونا ہے. پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کے آنے والے بچوں کو جب تک ہم اس پولیٹیکل سسٹم کی ریپیئر نہیں کریں گے یہ سسٹم ہمیں رسوا کرے گا. جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پاکستان ہمیں رسوا کرتا ہے. پولیٹیکل سٹرکچر میں جو میجر ڈفرینس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کے جو دروازے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. پاکستان دنیا کا 5th لارجسٹ ملک ہے, سون ٹو بی 4th لارجسٹ ان اے فیو ایئرس ٹائم. یہ جو 4th لارجسٹ ملک ہے اس کے لیے اس کو گورن کرنے کی صرف اور صرف 1100 سیٹیں ہیں. اگر آپ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ملا لیں تو یہ 1100 ہیں.
ان 1100 میں سے ایٹ لیسٹ کوارٹر کا فیصلہ تو پولیٹیکل پارٹی خود کر لیتی ہے, اور اندر میں بھی ایک کوارٹر جو ہے وہ ان کے ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز کے خاندانوں میں بٹ جاتا ہے. تو پیچھے کوئی 500-600 پولیٹیکل سیٹس کے لیے ایک ہم الیکشن کراتے ہیں جس کے اوپر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں. تو جب تک پاکستان یہ 1100 سیٹوں کو کئی ہزاروں میں کنورٹ نہیں کر لے گا, تو یہ جو پالیسی میکنگ اور عام پاکستانی کے ایشوز میں ایک ڈسپیرٹی ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ رسوا ہوئے پھری ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں ہیں. تو یہ ایک عوام اور خواص کے اندر جو ایک میجر ڈسپیرٹی ہے انڈرسٹینڈنگ کی, یہ کہ پاپولیشن کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے مگر حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے, بجٹ میں کوئی ایلوکیشنز کا ایک ڈفرینس ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ڈفرینس کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا اگر ہم سارے اسلام آباد کے جو ایوان ہیں طاقت کے, ان سب کے دروازے بھی کھٹکھٹا لیں. تو کیا ان کے پاس یہ فہم و فراست ہے کہ وہ سندھ کے کسی گاؤں کی جو حالت ہے اس کو کبھی سمجھ سکیں؟ انہوں نے تو آج تک سندھ کی کسی گاؤں کی شکل نہیں دیکھی. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ریلویز کا نظام وہ درست کر سکتے ہیں کہ پاکستان ریلویز جو ہے وہ اس سال بھی 100 ارب روپے کا نقصان کرے گی, اور وہ آپ اور میں جو کبھی بھی اس ٹرین کے اوپر سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اور آپ کی جیب سے جا رہا ہے؟ یا پاکستان پی آئی اے ہے کہ جو ہر چڑھنے والے پر 15,000 روپے حکومت پاکستان اس کو دیتی ہے کہ آپ ہماری طرف سے نقصان کر لیں. تو کیا یہ جو عوام کے نمائندے ہیں جو کہ چند ہیں, کیا یہ ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بدل سکتے ہیں مگر وہ بہت تھوڑے ہیں, اور وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ عوام کے حالات جان نہیں سکتے, ہم ان کو اکاؤنٹیبل بنا ہی نہیں سکتے. تو جب تک ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ نہیں لے کے آئیں گے, لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں لے کے آئیں گے, ہم جو ہمارے پاس موجود تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, پھر اس کے بعد بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں کسی نہ کسی فارم میں لایا گیا. 2016 we had local government. 2016 we had local government. تو لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز کی جو حکمرانی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمرانی کو چیلنج کرتا ہے, اس لیے انہوں نے بھی اپنے علاقے میں پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشنز ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان سے اختیارات چھین لیے. آج بھی مردان کے اور پشاور کے میئر جو ہیں وہ چیف منسٹر کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں حقوق دیں. سندھ میں بھی لوکل گورنمنٹس موجود ہیں مگر جہاں ان کو کنوینئنٹ ہے وہاں انہوں نے دے دیے ہیں, وہاں اس کے علاوہ نہیں دیے. تو یہ جو کانورسیشن ہے اباؤٹ ریپیئر آف دا پولیٹیکل اسٹرکچر, یہ جب تک نہیں ہوگی, پیسوں کا ایشو ایک اپنی جگہ موجود ہے. پروونسز میں ایکچولی پیسوں کا ایشو نہیں ہے. جو 18th امینڈمنٹ کے بعد دے آر فلشڈ ود منی. سو NFC کے بعد ان کو نہ ان کے پاس لائبلٹیز ہیں نہ ان کے پاس ایکچولی ڈیٹس ہیں. وہ تو سرپلس ٹیکس بجٹس ایکچولی پاس کر رہے ہیں. Problem lies in the center. Problem lies in the center. And so in some ways money is not the issue. The issue is political governance for which there is no conversation. And every time there a conversation happens, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو کل کر دیتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اس کو کل کر دیتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم وہ سرکلز میں گھوم رہے ہیں. ہم جو ایکچوئل ایشو ہے وہ پیسہ ہے ہی نہیں. اصل ایشو جو ہے وہ اختیارات ہیں, اور وہ اختیارات جب تک چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں گے تو ہم اسی طرح سے غلط فیصلے کرتے رہیں گے, اور یہ غلط فیصلوں کا تسلسل جو ہے وہ رک نہیں سکتا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو پاکستان کا یوتھ ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنس پہ, ہماری گورنمنٹ پہ؟ کیونکہ گیلپ کے ہی کچھ سرویز ہیں جو کہ 2024 کے الیکشنس کو کھل کے بتاتے ہیں کہ وہ اس میں ایکچولی ہوا کیا تھا. پھر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں تو 73 کے الیکشن یا 70 کے الیکشن کے بعد کوئی الیکشن ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا بات کرنی. لیکن جو 2024 میں ہوا, وٹ ڈز دا ڈیٹا سجیسٹ؟ 2024 کے بعد آیا پاکستان کی یوتھ, پاکستان کی عوام جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس پر, گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرتی ہے؟ اور اگر نہیں کرتی تو پھر تو گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے عوام کا ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں لانے والے کوئی اور ہیں, تو ہم لوگوں نے وہی کرنا ہے جو ہم لوگوں کو لانے والے کہہ رہے ہیں, جو ہمارا دل چاہے گا. سو آئی تھنک اگر ہم پہلے ڈیفائن کریں کہ یوتھ پاکستان کی کون ہے, سو
میرے نزدیک 18 سے 30 سال کی عمر کے جو افراد ہیں ان کو ہم پاکستان کی یوتھ قرار دے سکتے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں. یہ جو 18 سے 30 سال کا کوہارٹ اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ الیکٹریٹ کا آلموسٹ 42% ہے، اور وہی جو ہمارا یوتھفل پاکستان ہے جس کی میڈین ایج جو ہے وہ 21 سال ہے. یہ جو یوتھفل پاکستان ہے، یہی پاکستان میں جو پولیٹیکل چینج ہے جو کہ ہم 2013 سے محسوس کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رائز کے بعد سے، یہ یوتھ ہے جو اس پولیٹیکل چینج کو لیڈ کر رہا ہے. سو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ نے تو پاکستان کی یوتھ کو اس طرح سے جنم نہیں دیا یا ان کے خیالات کو جنم نہیں دیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 2013 میں یا 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، مگر انہوں نے تب سپورٹ کیا جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ یوتھ جو ہے یہ پولیٹیکل چینج لا رہی ہے اور اب ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. 2024 میں جو حالات کا رخ تھا وہ دوسری طرف تھا. اب پاکستان کی یوتھ ایک ڈائریکشن میں تھی اور پاکستان کی صاحب رائے اور صاحب اقتدار جو ہیں وہ دوسری طرف تھے. تو اس وقت جو کرائسس ہے وہ یہ کہ 2024 کے الیکشن کے بعد جو 18 سے 30 سال کی عمر کے اور 12 سال کی ایجوکیشن رکھنے والے یا اس سے بہتر ایجوکیشن رکھنے والے مرد اور خواتین ہیں، وہ اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے بارے میں اور اس پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے بارے میں اس کے بہت ناقد ہیں، اس کی تنقید بھی کرتے ہیں. وہ تنقید جب فرسٹریشن میں بدل جاتی ہے تو وہ ٹویٹر پر اور اس کی کچھ اس کے جو مظاہر ہیں وہ ہم نے ایسے پولیٹیکل وائلنس اور پولیٹیکل پروٹیسٹ میں دیکھے جو کہ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے تھے. جب 9 مئی کو لوگ باہر نکلے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ان کی فرسٹریشن اور پولیٹیکل ایکسپریشن کے جب راستے روکے گئے تو انہوں نے اس طرح سے بھی پریزنٹ کیا. ہمیں یوتھ جو ہے پاکستان کی اس میں اس کی سوچ میں بھی ڈفرینس پایا جاتا ہے. سو یوتھ جو ہے وہ کسی ایک گروپ کا نام نہیں ہے، یوتھ کے اندر بھی سیگمنٹیشن موجود ہے. سو جو 18 سے 30 سال کے اور 12 جماعتیں پاس ہیں وہ اس حکومت کو اور اس پورے پولیٹیکل پروسیس کے بارے میں اس کو تنقید بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں سسپیشس بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی سسپیشس ہیں. مگر جن کے پاس 18 سے 30 سال کی عمر کے ہیں مگر 12 جماعتیں انہوں نے پاس نہیں کی، اس میں کچھ لوگ اربن بھی ہیں، کچھ رورل بھی ہیں. سو اربن رورل از ناٹ اے میجر ڈیوائڈنگ فیکٹر. ایجوکیشن از دا ڈیوائڈنگ فیکٹر. سو اگر آپ ایک طرح سے کہیں کہ جو پڑھے لکھے یعنی کتابی طور پر پڑھے لکھے، کیونکہ پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ کوئی صرف کتابوں سے پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایک شعور رکھنے والا پاکستانی تو بہت سے مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ اسکول ایجوکیشن کو پڑھا لکھا سمجھیں تو 12 جماعتیں پاس 18 سے 30 سال کا یہ ایک میجر ڈیوائڈنگ لائن ہے یا ایک کلیویج ہے، ایک ڈفرینسیشن ہے جو پاکستان میں پولیٹیکل چینج لا رہا ہے. اور یہ پولیٹیکل چینج کو آپ پولیٹیکل کانفلکٹ بھی سمجھ سکتے ہیں اور چینج بھی سمجھ سکتے ہیں، اور کانفلکٹ کو آپ چینج کی حد تک ماڈریٹ بھی کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے پاکستان کے صاحب اقتدار نے اس چینج کو فلی گریسپ نہیں کیا کہ یہ کون سا گروپ ہے جو کہ وہ چینج لا رہا ہے. پھر انہوں نے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا 2018 میں، اور پھر انہوں نے 2024 میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اب ان کو وہ دیوار کی طرف لگا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی رائے بدل لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی رائے نہیں بدلیں گے جب تک آپ نظام ان کے لیے تبدیل نہیں کر دیں گے. یہ وہی 18 سے 30 سال اور 12 جماعتیں پاس پاکستانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مریم نواز سے لیپ ٹاپ لینا نہیں چاہتا، بلکہ میں مریم نواز بننا چاہتا ہوں، مگر مجھے آپ نے شیخو پورہ کی مریم نواز بننے کے کوئی اختیار نہیں دیا. میں جب جاتا ہوں وہاں الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ مجھے دروازے بند کر دیتے ہیں. میں کراچی کی بے نظیر بننا چاہتا ہوں، مگر آپ نے مجھے کراچی کی بے نظیر بننے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا. کراچی کی بے نظیر جو ہے وہ صرف اور صرف بھٹو خاندان کی خواتین ہو سکتی ہیں. تو یا میں پشاور میں عمران خان کی حکومت کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں،
وہاں بھی ہم نے ان کو اختیارات نہیں دیے. وہاں بھی ایک ڈائنیسٹک پولیٹیکل پارٹی کی طرح کے, وہاں عمران خان کی ڈائنیسٹی نہیں ہے, وہاں پر جو عمران خان کے اپوائنٹڈ آفیشلز ہیں ان کی ڈائنیسٹک پولیٹکس چل رہی ہے, ان کو ٹکٹ دیے گئے. سو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 18 سے 30 سال اور 12 سال جماعتیں پڑھے ہوئے پاکستانی یوتھ ہیں, ان کی سوچ کو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں ان کو وہ مواقع پرووائڈ کرنے ہیں. اگر ہم نے ان کو مواقع پرووائڈ کر دیے تو یہ کوئی ایسے پاکستانی نہیں ہیں جو پاکستان سے مکمل طور پر آزادی چاہتے ہوں. یہ وہی پاکستانی ہیں. جب ہم ان سے پاکستان انڈیا کی وار کے درمیان جب سوال کرتے رہے تو انہوں نے کہا 93% نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. حالانکہ بہت سے لوگوں نے ان کو برانڈ ایسے کر دیا کہ جیسے وہ پاکستان سے کی سوچ سے اب اختلاف رکھتے ہیں. تو جب ہم نے انڈیا پاکستان کا معاملہ آیا تو وہی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے فوج کے حوالے سے رائے میں تبدیلی آئی ہے, پاکستانی فوج نے پاکستان کو انڈیا سے جنگ جتوا دی ہے. مگر جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پالیٹکس میں فوج کا کوئی کردار دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس یوتھ کا کے خیال سے فوج کو پالیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج اور پالیٹکس کی جو رزلٹس ہیں وہ چاہے نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالنے کے حوالے سے ہوں یا عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے حوالے سے ہوں, وہ دونوں سے کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید ان کو فوج کو ان کو حکومت سے نہیں نکالنا چاہیے تھا, ایک سیاسی تسلسل جاری رہنا چاہیے تھا. تو اس لیے پاکستانی یوتھ کو, خاص طور پہ پڑھی لکھی یوتھ کو سمجھنا جو ہے وہ ایک وقت کی ضرورت ہے, اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید ان کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہے. رائٹ. پاکستان کے ایک صوبہ سندھ میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں 11-12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی ہے, پنجاب میں ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے, اور بلوچستان میں سردار ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. وٹ ڈز دا ڈیٹا سجیسٹ, کون سا صوبہ اور کون سے صوبے کی عوام سب سے زیادہ وائبرنٹ ہے, کون سا صوبہ جو ہے وہ اپنے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتا ہے, اور کس صوبے کی عوام جو ہے وہ ہمیشہ چینج کی طرف جاتے ہیں؟ ڈیٹا کیا بتاتا ہے ہم لوگوں کو؟ سو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ٹو پولیٹیکل پارٹیز کا رول رہا ہے. سو 1970 کے الیکشن میں آنورڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی گروپ رہا. 70 کی پولیٹکس سے یہ اس کا آغاز ہوا, اور پھر یہ 97 کے الیکشن تک جو ہے پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی ایک ووٹ بینک رہا, اور یہ دو ووٹ بینکس ہی میجر ووٹ بینک تھے. سو ان سم ویز the politics was shaped by the conversation that happened in the 1970s. 2013 was a starting point where in دو political segments of the population کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک تیسری پارٹی کو جوائن کرنا شروع کیا which was PTI. سو میجرلی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ PTI کے ووٹ بینک میں تبدیل ہو گیا. 2018 میں اس میں ایک اضافہ ہوا, وہ تحریک لبیک کا ووٹ بینک جو ہے وہ میجرلی رائز کیا, اور وہ میجرلی مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک تھا جس میں ایک ریلیجس رائٹ ووٹ بینک تھا جو IJI کے ٹائم سے فارم کیا گیا تھا 1990 میں, تو وہ 2018 کے الیکشن میں وہ بھی اس سے علیحدہ ہو گیا. جو رائٹ ونگ کی پالیٹکس کرتا تھا, اور پنجاب میں تھا, اور پنجاب کے ٹاؤنز میں تھا, اور یوتھفل تھا. تو اب 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پاکستان میں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, تحریک لبیک. اور پاکستان تحریک انصاف 2024 کے الیکشن دیکھیں تو وہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, تقریباً 31% ووٹ ان کو ملے, جو کہ وہ متنازع سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں ایک ایڈیشنل 1 ملین ووٹ ملے. ہم نے جو 80 سے زائد ان کی کانسٹیچوئنسیز تھیں جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں الیکشن کمیشن کا رزلٹ یہ ہے, ہمارے خیال سے ہمارا رزلٹ یہ ہے, اس کو ٹیلی کیا تو ان کے اس کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 1 ملین اضافی ووٹ ملے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 32% ووٹ ملے, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کو 31% ووٹ. اور گیلپ کا کہتا ہے آئی تھنک دا ریالٹی از 32%. ہمارے جو الیکشن کے سرویز تھے الیکشن سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ تقریباً 31 سے 32% کے درمیان ہے. سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی از پاکستان مسلم لیگ نون,
اس کے پاس 24 سے 25% ووٹ بینک ہے. ہمارے الیکشن کے سرویز الیکشن سے پہلے یہی کہتے تھے. اور تیسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے, اس کے پاس تقریباً 13% ووٹ بینک ہے پورے پاکستان میں, اور 6% کے ساتھ تحریک لبیک ہے. یہ 4 ووٹ بینکس ہیں. ان 4 ووٹ بینکس کا جو ٹکراؤ ہے وہ پاکستان میں مستقل جاری ہے. پنجاب میں یہ کشمکش سب سے زیادہ ہے. سو پنجاب میں جب الیکشن ہوا تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تقریباً برابر تھا, اور وہ تقریباً برابر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر گلی محلے, ہر گاؤں اور ہر خاندان کے اندر وہ ڈفرینسیشن اور ڈویژن موجود ہے. تو ایک ہی خاندان میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. اس سے آپ کو پنجاب میں ایک جو تناؤ کی فضا ہے وہ سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. مگر تناؤ ابھی بھی اسی نوعیت کا ہے کہ دونوں جو سائڈز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, اور دونوں سائڈز انکریزنگلی ایک ٹف بیٹل لڑ رہی ہیں. مسلم لیگ نون ڈیلیوری کی حکومت کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی سڑکیں دیں گے, اور وہ اس وقت مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ اس پیرائے کے اوپر مکمل طور پر پورا اتر رہی ہے. ہمارے ریسنٹ سرویز یہ کہتے ہیں کہ اگر چیف منسٹرز کی آپس میں موازنہ کیا جائے تو پنجاب کی چیف منسٹر کمز ایٹ دا ٹاپ. سو آلموسٹ 60% آف پیپل سے ان پنجاب کے ان کی پرفارمنس سب سے اچھی ہے. دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. ان کی پرفارمنس کے حوالے سے تقریباً 45% عوام کے پی میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے. وہ کے پی میں بھی تھوڑے سے متنازع شخصیت ہیں. پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے اندر بھی بہت سی آوازیں ہیں, اور وہ آوازیں صرف ہمارے سرویز میں نظر نہیں آتی ہیں. اگر آپ ان کی پالیٹکس فالو کریں تو ہر کچھ عرصے بعد ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ ان کو نکال دینا چاہیے, ان کے خلاف ووٹ تحریک عدم اعتماد لانے کی بھی کوشش کی گئی ہے. تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں. ان کے ہاں جو ڈفرینسیشن ہے وہ جو شہری سندھ ہے اور جو رورل سندھ ہے اس میں ایک میجر ڈویژن پائی جاتی ہے. تو شہری سندھ میں پیپلز پارٹی اتنی مقبول نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ان کے چیف منسٹر اتنے مقبول نہیں ہیں. مگر جو رورل سندھ ہے اس میں پیپلز پارٹی مقبول ہے, اس کے چیف منسٹر مقبول ہیں, زرداری صاحب مقبول ہیں, بلاول بھٹو صاحب مقبول ہیں. اور وہاں کی جو ووٹ بینک ہے اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی کی ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں, ہم یہ پنجاب سے نعرہ لگاتے ہیں, شہری سندھ سے نعرہ لگاتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ ان کو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا. جب ہم رورل سندھ کے ووٹر سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے آس پاس اب ہسپتال نظر آتے ہیں, ہمارے آس پاس جو ہے وہ اکنامک اپرچونیٹی ہے, ہمارے لوگوں کو حکومت سندھ نے جابز دی ہیں, تو وہ حکومتی اداروں میں ہمارے لوگوں کو جاب مل جاتی ہے. اور ہمارا جو ایم پی اے ہے اور ایم این اے ہے وہ ہمیں رسپانسبل ہے. ہم جب فون کرتے ہیں کہ تھانہ کچہری کا مسئلہ سالو کرو تو وہ تھانہ کچہری کا مسئلہ سالو کرتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ایک انٹیریئر سندھ کی سیاست کے حوالے سے ریلیونٹ ہے, اور وہاں اسے کوئی ایکچولی کوئی رائیول ایگزسٹ نہیں کرتا. Almost 50% of the interior Sindh has actually voted for People's Party, which is as strong as KP's in KP PTI کا ووٹ بینک. پر ہم لوگوں نے پچھلے 2 الیکشنز میں دیکھا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ بنا. تو گیلپ کے نمبرز کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی ڈی اے کتنا ووٹ شیئر ہے اس وقت سندھ میں اور انٹیریئر میں اسپیشلی؟ سو جی ڈی اے جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں تو ایک فارمیڈیبل اپوزیشن کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. اس وقت اس کی اپوزیشن کوئی بہت کامیاب نہیں ہے. اس کے اوپر مستقل ایک چارج ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں. اس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں, مثلاً مسلم لیگ فنکشنل ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بہت روایتی سیاست کرتے ہیں. تو وہ پیپلز پارٹی کو ایک روایتی پارٹی دوسری روایتی پارٹی کو کیسے جو ہے وہ نیچے دکھا سکتی ہے. ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو عوام سندھ کی عوام کو دے سکیں. سو آئی تھنک انٹیریئر سندھ از اسٹل ون آف دوز پلیسز کہ جہاں پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو اور اس کی جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے, اس کی جو کلچرل پالیٹکس ہے وہ کامیاب ہے. اور ہمیں
आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. कई लोग उस कल्चरल पॉलिटिक्स के बारे में एक पेजोरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने उसको ये कहा है कि शायद वहाँ के लोग बाशऊर नहीं हैं इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं. डेटा हरगिज़ ये सजेस्ट नहीं करता. पीपल हैव अ वेरी रैशनलाइज्ड ओपिनियन अबाउट पीपल्स पार्टी इन इंटीरियर सिंध एंड देयर सपोर्ट फॉर पीपल्स पार्टी इज़ वेरी रैशनलाइज्ड. उनके लिए इकॉनमी इम्पॉर्टेंट है मगर उनके लिए उनकी सिंधी आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पीपल्स पार्टी वो उस सिंधी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है. पाकिस्तान की फेडरेशन में जब वो बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद में देखते हैं तो सिंध के अवाम बहुत खुश होते हैं कि एक सिंधी लीडर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लड़ रहा है इस्लामाबाद में उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इन सम वेज द इंटीरियर सिंध इज़ आल्सो सेटल्ड पॉलिटिक्स फॉर नाउ. I don't think People's Party has any major opposition to face. It's one of those places जहाँ PTI कामयाब नहीं है. So वहाँ इमरान खान का जो वोट बैंक है वो भी बहुत लिमिटेड है. उनकी पर्सनालिटी के हवाले से भी लोगों की राय ज़्यादातर की होती है कि हम नहीं जानते. इंटीरियर सिंध के हवाले से अगर आप बात करें. But urban Sindh is one of those places where politics is in a very unsettled position and it's up for grabs. तो बिलाल साहब, you have very rightly explained the dynamics of interior Sindh. हमेशा से ये बात की जाती है कि सिंध में लोगों के पास शऊर नहीं है. आपने बताया कि डेटा doesn't suggest that. KP के बारे में ये बात की जाती है कि KP में बहुत ज़्यादा शऊर है लोगों के पास. एक ज़माना था जब KP में कोई एक हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती थी. एक चेंज आता था. With Imran Khan's rise, we have seen that it's now the third tenure of Pakistan Tehreek-e-Insaf. लेकिन अभी पिछले 2-2.5 सालों से इमरान खान इज़ इन जेल. आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है KP गवर्नमेंट की करप्शन के बारे में लोग बात करते हैं, इरेगुलरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हाट डज़ द डेटा सजेस्ट? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक डिक्लाइन KP में नज़र आ रहा है या अभी भी दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग और अगर आज के दिन इलेक्शन हो जाता है तो दे माइट स्वीप अगेन? सो आई थिंक KP में जो PTI का वोटर है वो एक डिफरेंट वैरायटी है. सो नेशनल PTI वोटर से वो कई वजूहात से डिफरेंट है. एक बात ये कि PTI की जो अगर आप पॉलिटिकल सक्सेस देखें तो वो इट स्टार्ट्स विद KP. सो 2013 में दे वर एबल टू मेक अ गवर्नमेंट देयर. सो वहाँ पर देर इज़ अ गवर्नेंस डिलीवरी also happening through the PTI. वहाँ उनकी जो लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे जो उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनमें से बहुत से की बहुत लोकल रूट्स हैं, हिस्टोरिकल रूट्स हैं उन इलाकों से. वो लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं. ये वहाँ पर उस तरह से नहीं है कि कोई खंबे को खड़ा कर दिया तो वहाँ इलेक्शन जीत गए. उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स में अलाइव थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ से उन्होंने PTI को ज्वाइन किया है. सो इन सम वेज़ हम जब लोगों से पूछते हैं तो एक्चुअली वो हमें काउंटेबल नंबर्स ऑफ थिंग्स बताते हैं कि PTI ने उनके इलाके में क्या काम किया, उन्होंने क्या चीज़ डिलीवर की. सेहत कार्ड जो है वो लोग गिनवाते हैं, मेट्रो पेशावर में लोग गिनवाते हैं, एजुकेशन में जो मुख्तलिफ इस्लाहात हैं वो लोग गिनवाते हैं. गवर्नेंस लेवल के हॉस्पिटल गवर्नेंस के ऊपर बहुत से MTIs को उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है तो उसके बारे में लोग कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि हम किसी अच्छी जगह आ गए हैं. तो एक तो आई थिंक PTI पंजाब में what it failed to deliver, it was able to deliver in KP. If you look at the entire 3 political governments that KP has had. Dusra, I think it's also a bit to do with there is a gulf of politics right now in KP. So जो वहाँ पर competitor है PTI का, उसकी dynamics थोड़ी सी complicated है because it's very fragmented. So, जैसे आपने कहा कि KP वोटर जो है वो बाशऊर है, इसी तरह से KP वोटर जो है वो थोड़ा सा एथनिक लाइंस के ऊपर ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है, जोग्राफिकल लाइंस पे फ्रेगमेंटेड है. साउथ KP में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब जो हैं
ان کی پالیٹکس جو ہے وہ آج بھی مقبول ہے، نظر آتی ہے. وہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی اقدار کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور ہمارے لیے باقی پالیٹکس لیس امپورٹنٹ ہے. تو 2024 کے الیکشن میں بھی ایون دو پولیٹیکلی پارٹی سیٹ وائز وہ وائپ آؤٹ ہو گئے، مگر 18% ووٹ جو ہے وہ کے پی میں JUIF کو ملا، جو کہ 2013 اور 2018 کے تسلسل میں ہی ہے. تو ایک وہ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. 7 سے 8% ووٹ پیپلز پارٹی کا ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بھی ساؤتھ کے پی میں کانسنٹریٹڈ ہے. ہزارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے سے بہت خراب ہو گئی ہے، مگر آج بھی آلموسٹ 1/3 آف دا ووٹ بینک ان ہزارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اسی طرح سے عوامی نیشنل پارٹی از ون آف دوز پارٹیز جو کہ میجرلی آن اے ڈکلائن ہے. سو ان 2024 الیکشن دے اونلی گاٹ 6% آف دا ووٹ بینک. جو ان کے ٹریڈیشنل علاقے تھے ان میں سے تو کئی علاقوں میں 2-3% ووٹ نہیں ملا، مطلب سینکڑوں ووٹ جن جگہوں سے وہ ہزاروں ووٹ لیتے تھے. اور پاکستان میں ہائیسٹ ووٹ بینکس ANP کو ملتے تھے ان کانسٹیچوئنسیز میں، وہاں وہ سینکڑوں ووٹ لینے میں بھی ناکام ہے. ڈو یو تھنک کہ جو نیشنلزم کی سیاست تھی جو عوامی نیشنل پارٹی کرتی رہی ہے، وہ اس کا ڈکلائن اب KPK میں آیا جس کی وجہ سے یہ ہوا، یا کوئی اور وجوہات نظر آتی ہیں؟ سو آئی تھنک مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ PTI کا رائز KP میں از بیکاز پاکستان میں جو پشتون نیشنلزم ہے وہ آن اے میجر ڈکلائن ہے. سو ANP کے ڈکلائن سے ایک لارج نیشنل پولیٹیکل پارٹی جس کی ریپرزنٹیشن عمران خان کرتے ہوں، اس نے پاکستان میں یعنی ANP کے ووٹ بینک کو ریپلیکیٹ کر لیا ہے. ابھی بھی پاکٹس میں نیشنلزم ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ پاکٹس جو ہیں اور وہ آواز جو ہے وہ PTM نے لے لی ہے. سو یوتھ میں اگر کوئی نیشنلزم کی کانورسیشن ہے تو وہ ANP کی ایک پرانے طریقے سے اور ایک ریلیٹیولی لیس پیشنیٹ کانورسیشن آن نیشنلزم کو ریپلیس کر لیا ہے PTM کی ایک سلائٹلی sort of modern as well as more vibrant, in some ways a little bit more conflictive identity. But ہم نے اس کے اوپر کافی اسٹڈی کیا ہے. سو PTM is majorly a diaspora پشتون نیشنلزم. مین اسٹریم KP کے اندر اس کی جو ریوربریشنز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. اٹس ون آف دوز تھنگز دیٹ جو ڈیٹا آپ کو پکچر دکھاتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. جو ایلیٹ سرکلز میں اور جو چیٹرنگ کلاسز میں ایک اوپینین ہے وہ بہت مختلف ہے. سو پیپل ٹینڈ ٹو تھنک کہ PTM بہت پاپولر ہے، اینڈ وین وی گو ٹو KP کے گاؤں اور وہاں ہم کانورسیشن کرتے ہیں تو لوگ بہت سے لوگ جو ہے وہ منظور پشتین صاحب کا نام نہیں جانتے، PTM کے حوالے سے وہ نہیں جانتے. وہ ان کی یعنی بہت سے طریقوں سے ہم نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ کہیں PTM کا کے حوالے سے ان کو آگاہی ہو. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے پشتون خاص طور پر جو KP سے باہر رہتے ہیں ان کی آواز تو بن سکیں، مگر باقی پشتونوں کی آواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور وہ آئی ووڈ تھنک کہ وہاں اس کے لوکل روٹس ہیں، اس کی لوکل گورننس ہے، لوکل ڈلیوری ہے، اور اٹ ووڈ بی ویری ہارڈ ٹو آئی مین اف اینی ون تھنکس کہ گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس سے وہ ووٹ بینک ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو آئی وڈ تھنک اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گنڈا پور اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اکنامک ڈلیوری. People are behind PTI in that area because of identity politics, which is very difficult to replace. And to replace PTI in KPK would require another revolution which Imran Khan brought in 2013 in Pakistan. Exactly. But the nationalism thing, do you really think that Pashtun nationalism, which was on the rise back in 90s, early 2000s, are we witnessing a decline in that? Are we witnessing a change in the thought process of the masses of the KP? کہ وہ اب اس چیز سے ہٹ کے دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ اینڈ اپنا دیکھنا ہمارے گھر میں گیس آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، نہ کہ نیشنلزم کی طرف جانا. سو آئی تھنک PTI واز اے میجر بینیفیشری آف دس ٹرینڈ کہ پشتون عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ایک نیشنل دھارے میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور وہ اس لیے بھی شامل ہونا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے اس کا بینیفٹ اٹھایا ہے. سو پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں پشتون عوام جو ہیں وہ اپنے شیئر سے بھی زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں.
تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب وہ انہیں اس کا بینیفٹ ہوا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملٹری بیوروکریسی, سویلین بیوروکریسی, انسٹیٹیوشنز ود ان اسلام آباد. انہوں نے بینیفٹ لیا اپنے انٹرپرینورل اسکل سے, کسی نے ان کے اوپر احسان نہیں کیا. انہوں نے اپنے انٹرپرینورل اسکل سے کراچی میں ایک میجر اپنے لیے مقام بنایا, کراچی کی سوسائٹی میں, کراچی کے بزنس میں, انٹرپرینورشپ میں, ایون ان پالیٹکس ایز ویل. جماعت اسلامی اینڈ ایم کیو ایم, جی بالکل ایسے ہی. اور انہوں نے ان کی جو جماعت تھی پی ٹی آئی, اس نے وہاں پر تمام دروازے توڑ دیے, پالیٹکس کا رخ موڑ دیا. سو دی پشتون عوام ان دا کے پی ہیو اے ویری ویوڈ انڈرسٹینڈنگ کہ پاکستان نے ان کے لیے اس کے لیے کیا ڈیلیور کیا ہے. اور اس لیے یہ کہ یہ تصور کہ نیشنلزم جو ہے وہ اٹ وڈ کم ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان, یہ ایک وہ مس انٹرپریٹیشن ہے جو کہ پی ٹی ایم نے بھی کی. تو جب وہ بہت اینٹی پاکستان نظر محسوس ہوتے ہیں پاکستان کے پی کے عوام کو, تو وہ پی ٹی ایم سے بھی رخ موڑ لیتے ہیں. اور کچھ حد تک پی ٹی آئی نے بھی اس کے جو ایجز ہیں اور اس کی جو ایکسٹینڈس ہیں ان کو جب ٹچ کیا, جب انہوں نے نومبر میں اسلام آباد پر دھرنا کیا, ان میں سے کچھ وائلنٹ ہو گئے. تو اس زمانے میں جب ہم نے وہاں کے پی میں پولنگ کی تو اس وقت یہ محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 30 to 40% جو ہے, 60% were in support but 40% which is a very large number were very much against it. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر was actually majority were against bringing in people into Islamabad. So in some ways, therefore, the chattering classes conversation about PTI representing some sort of anti-Pakistan sentiment or Pashtun nationalism کو وہ represent کر رہے ہیں, which is anti-Pakistan. The voter does not behave like that. The voter is a very Pakistani, very mainstream Pakistani voter. اس کے اختلافات ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے, پولیٹیکل سسٹم سے, پولیٹیکل پارٹیز سے جو کہ اس وقت حکومت میں ہے, مگر اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ اس کو تو دے آر دا بینیفیشری آف ون پاکستان. Absolutely. And I belong from KP. People of KP might be vibrant, they might protest, they might talk about issues, but they will never talk about, two Pakistans اور پاکستان کو توڑ دو. تو یہ ایک نیریٹو ہمیشہ سے پشتون نیشنلزم کی بیسز ہی اسی کے اوپر بنی تھی. وہ ایک الگ ڈسکشن ہو جائے گی, لیکن وہ اس چیز میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ نہیں سوچا. Moving on to the last segment of our show, I would like to know about the working of Gallup Pakistan. Like Gallup in Pakistan is since very long, since 70s. And as you have mentioned that your father was the one who laid the foundation of this organization, this great organization. آپ کس طرح سے گیلپ کی ورکنگ میں چینج دیکھ رہے ہیں with the rise of digital media and with the rise of social media and with the rise of young population of Pakistan? کتنا کام آپ لوگوں کا over the past 2 decades چینج ہوا ہے اور کس طرح سے گیلپ کی ورکنگ ہوتی ہے؟ بالکل. میرے والد صاحب جو ہیں وہ MIT سے PhD کر رہے تھے پولیٹیکل سائنس میں بیک ان 1978. تو اس زمانے میں جو پولیٹیکل سائنس تھی وہ نئی میتھمیٹیکل ہونا شروع ہوئی تھی, کیونکہ اوریجنلی تو ایک سوشل سائنس تھی, بٹ دین ہر چیز میتھمیٹیکل ہو گئی تو پولیٹیکل سائنس ہی میتھمیٹیکل ہو گئی. تو انہوں نے بہت سے کورسز MIT میں PhD کے دوران اسٹیٹسٹکس کے اوپر لیے. اینڈ سم ون آسکڈ ہم کہ آپ پرنسٹن بیسڈ ایک یہ ڈاکٹر جارج گیلپ ہیں, تو آپ ان سے ملاقات کریے, انہوں نے کوئی گیلپ انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں. So he went there in 1978 and met with Dr. George Gallup at that time. And George Gallup thought کہ دنیا کے ہر ملک میں سروے کے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تاکہ جو عام عوام کی جو رائے ہے وہ الیکشنز کے درمیان جو ٹائم پروسیس ہے, پیریڈ ہے, اس میں کوئی لوگوں تک جو اقتدار میں لوگ ہیں ان تک پہنچا سکے. کیونکہ ہر ملک میں ہی ایسا ہی تھا کہ فیو کانگریس مین ہیں, فیو پارلیمنٹیرینز ہیں, عوام بہت بڑی ہے, تو کیسے یہ جانا جائے کہ عوام جو ہیں وہ جو اس وقت پالیسی ڈیسیجنز حکومت لے رہی ہے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے.
تو وہاں سے ہمارا آغاز ہوا کہ ڈاکٹر جارج گیلپ کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں پر سروے میتھڈس کو انڈرسٹینڈ کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دی سروے انڈسٹری ان دا ورلڈ ہیز ہیڈ میجر چینجز سنس دیٹ ٹائم 1979 سے. تو میں گیلپ انٹرنیشنل کے بورڈ پر سرو کرتا ہوں. ہمارا ادارہ جو ہے وہ ملٹیپل انٹرنیشنل ایسوسیشنز میں ہے جہاں پر یہ سائنٹیفک کانورسیشنز ہوتی ہیں کہ یہ سروے ریسرچ کو کیسے تبدیل ہونا چاہیے, یہ تبدیل ہو رہا ہے. تو اوور دا ایئرز ہم پہلے صرف کاغذ کے اوپر کویسچنیئرز بھرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ اب ہم ٹیبلٹ اور فونز کے اوپر کانورسیشن کرتے ہیں, کویسچنیئرز فل کرتے ہیں, ریئل ٹائم میں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, ریئل ٹائم میں ہمارے جو انٹرویوئنگ ورک فورس ہے اس کے اوپر کوالٹی چیکس لگائے جاتے ہیں کہ کیا واقعی وہ اس لوکیشن پہ ہے, کیا وہ واقعی ایک انسان سے کانورسیشن کر رہا ہے, کیا واقعی جو انسان نے اس کو رائے دی کیا وہ واقعی وہ نوٹ کر رہا ہے, کیا اس کا سوال کرنے کا طریقہ جو ہے کہیں وہ بائس تو نہیں ہے. کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی نمائندے سے آپ کی کانورسیشن ہو, اس کے ریپرزنٹیٹیو سے ہو, اس کے ووٹر سے ہو, ہمارا سوال ہمیشہ اسی طرح سے ریڈ آؤٹ کیا جائے جیسے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر کے ساتھ کیا جائے گا, تاکہ ایک بالکل نیوٹرل رائے آئے. تو ٹیکنالوجی نے بہت سے یہ جو کوالٹی کے کنسرنز ہیں کہ سروے صحیح ہو رہا ہے, صحیح جگہ ہو رہا ہے, ان کو ایڈریس کیا ہے. دوسری طرف ہم انکریزنگلی فون سرویز کی طرف جا رہے ہیں. فون سرویز میں ہائر کوالٹی آپ انشور کر سکتے ہیں بیکاز جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں پر فون موجود ہے. مثلاً ہمیں بہت سے کانفلکٹ ایریاز میں ایکسیس کا ایشو تھا, مگر وہاں پر فون چل رہے ہیں تو ہم ان فون کی مدد سے ان کو انٹرویو کرتے ہیں. اسپیسیفک پاپولیشنز ہیں جن کے لیے ہم آن لائن سرویز کرتے ہیں کیونکہ نہ وہ فون پر رائے دینے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ فیس ٹو فیس رائے دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی کوئی آواز سن لے گا اور وہ اپنی رائے اس لیے مکمل طور پر ایکسپریس نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ ہم آن لائن سرویز کے تھرو ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ راز یہ کانفیڈینشیل کانورسیشن ہے. فورتھ, ہم اب ایکسپیریمنٹیشنز کر رہے ہیں جس میں آپ کو فون آتا ہے اور آگے سے ایک روبوٹک آواز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے اور آپ کانفیڈینشلی سے نمبرز پریس کر کے اپنی رائے وہاں پر ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے اس کو ہم IVR پولنگ کہتے ہیں. IVR پولنگ میں امریکہ میں جب ابھی ریسنٹ الیکشن ہوا تو جو موسٹ ایکوریٹ پریڈکشنز تھیں وہ اس IVR پولنگ کے تھرو تھیں کیونکہ لوگوں کو وہاں سوشل ڈیزائربلٹی کی فیلنگ نہیں ہوئی. وہاں ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ آگے سے مرد ہے یا خاتون ہے, وہ شاید ریپبلکن ذہن کا ہو تو ووٹرز دیں. تو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اڈیپٹ کر رہے ہیں اور انڈسٹری اڈیپٹ کر رہی ہے. ہم انڈسٹری کی بیسٹ پریکٹسز پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک آنیسٹ اوپینین, ایک کریڈیبل اوپینین جو ہے عام پاکستانی کا وہ ہم مارکیٹیئر تک لے کے جا سکیں, ہم پالیسی میکرز تک لے کے جا سکیں, حکومت تک لے کے جا سکیں. جو بھی عام پاکستانی کی رائے آنیسٹلی سمجھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو جس حد تک آنیسٹلی پہنچا سکتے ہیں ٹیکنالوجی یوز کر کے تو ہم کوشش کریں. واٹس دا سکسیس ریٹ آف گیلپ سروے؟ دو طرح سے آپ اس کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو اب آپ نے جس طرح 4 ٹیکنیکس بتائیں آپ کی, آن لائن ہے, IVR ہے, جب آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اف یو پلان ٹو ڈو اے سروے آف لیٹس سے 10,000 پیپل, تو اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ولنگلی جواب دینے کو تیار ہوتے ہیں, نمبر 1. اور دوسرا کہ جتنے سرویز آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں کیے ہیں, اگر ہم لوگ 2018 سے ہی بات کریں الیکشن کے ٹل 2025 بجٹ کا سروے, کتنے سرویز جو ہیں وہ آپ کے ایکوریٹ ثابت ہوئے ہیں اور اس میں ایکوریسی ریٹ آپ لوگوں کا آن ایوریج کیا رہتا ہے؟ بالکل. سو پاکستان اس دنیا کی ریئر ابھی تک مارکیٹس میں ہے جہاں سرویز ہوتے ہیں کہ جن میں رسپونڈنٹس جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. اٹس اگین ون آف دوز تھنگز دیٹ اربن علاقوں میں ہمیں مشکل محسوس ہوتی ہے جب ہم ناک کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے, کئی دفعہ رائے دینے کے حوالے سے ہچکچاتے ہیں. مگر اگر آپ جتنا میٹروپولیٹن سے ٹاؤنز کی طرف موو کریں تو جب ہم ناک کرتے ہیں
تو لوگ ہمیں گھر کے اندر بٹھاتے ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں. آپ جب گاؤں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں وہ ایکچولی خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی رائے مانگ رہا ہے کسی ایسے ایشو کے حوالے سے جس کے بارے میں وہ خود بھی سوچنا چاہتے ہیں. تو جو رسپانس ریٹ ہے اس کو ہم جو سروے کی ٹرمنالوجی میں اس کو رسپانس ریٹ کہتے ہیں, وہ پاکستان میں ایز ہائی ایز 70 to 80% ہے. تو اگر ہم 100 دروازے جب ناک کرتے ہیں تو 80% آف دا پیپل ووڈ ایکچولی سے کہ میں آپ سے رائے دینا چاہتا ہوں. دیٹس اے ویری ہائی نمبر. سو ان دا US فار ایگزامپل دا نمبر از ناؤ ایز لو ایز 10%. 90% پیپل ووڈ ریفیوز. I always think of this as also very reflective of Pakistani society, which is very generous. And unfortunately, as you move up the income ladder, your generosity really runs thin. And I mean, we see that happening. But the response rates are really high. And partly because response rates are very high, the prediction value or prediction error in Pakistan has been very low. So just to let you know, 2024 کے الیکشن میں if you go on to our website, one day before the election, ہم نے جو الیکشن کے ووٹ شیئر پرڈکٹ کیا تھا, that is less than 1% different from what the election results actually were, both at the national level but at the key competition level as well. کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر جو ایرر مارجن ہے وہ ایون لیس دین 1% تھا. آپ نے کیا پریڈکٹ کیا تھا نیشنل لیول پہ؟ سو ہم نے نیشنل لیول پہ پریڈکٹ کیا تھا 31% فار پی ٹی آئی, اینڈ ان دی الیکشنز اٹ از 30.8%. ان دی کے پی فار ایگزامپل ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی ووڈ ہیو 44.5% vote share, and they receive 44%. Even in the KP, we have predicted 18% for JUI, and JUI got, I think, 17.5 in the at the election level. So they were very, very accurate both in terms of predicting the vote share. In every subsequent previous elections, the winning party predicted by us, even to their own surprise, was accurate. So in 2013, when we said ke KP mein PTI is going to win by a reasonable margin, and we would talk to PTI people, and PTI was very unsure about this. I mean, for them, Punjab was very important, and us saying ki KP mein aap jeet jayenge, they were like, probably you're not accurate. 2018 سے significantly پہلے we were in conversation with a lot of people talking about کہ how MQM کی politics جو ہے it has had a major decline. ہم سروے کرتے تھے, ہمیں MQM کے ووٹر نہیں ملتے تھے, اینڈ ہم اپنے آپ کو کوشچن کرتے تھے. اینڈ دین 2018 میں جب الیکشنس ہوئے تو وہاں نظر آ گیا کہ کراچی کی تو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اب MQM رہی نہیں ہے. So in a major way, I think the surveys are a good predictor. And the surveys also have problems, and we acknowledge that surveys can be accurate and surveys may not be accurate. So every time someone basically looks at a survey, they need to look at it from a scientific exercise. And ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم مستقل کانورسیشنز میں رہتے ہیں پبلکلی کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ یوز کر کے ہمارے سرویز کو بھی ناپیں, اور آپ کو کوئی بھی سروے نظر آئے تو آپ اس کو بھی ناپیں. اگر آپ وہ ان پیرامیٹرز پہ کسی سروے کو لیکنگ دیکھتے ہیں, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بلیو دیم بیکاز دا سروے کوڈ بی ایکچولی ناٹ ڈن پروفیشنلی اور اٹ کین ہیو میجر فلاز ان اٹ. Gallup is a very reputed organization, and I feel that there is a responsibility on your shoulders to tell the truth to the people of Pakistan. When you do some controversial polls or surveys, do you get pressure from the establishment or from the government, یا آپ کو کبھی کسی پاورفل سائٹ سے ایسا پریشر آیا کہ آپ اس کو کینسل کریں اور آپ لوگوں نے کہا ہو کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ Because so I think surprisingly, and it comes as a surprise to many people, ہمیں کام کرنے میں پچھلے 45 سال میں میجر پریشرز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سو وین وی اسٹارٹیڈ ورکنگ 1979, جنرل ضیاء کی آمریت تھی,
اس دوران میں بھی ہمیں کبھی میجر کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ سروے کے رزلٹس اس طرح سے مینیپولیٹ کریں یا ہمارے حق میں دکھائیں. اسی طرح سے ایوری پولیٹیکل گورنمنٹ لیٹر آن. جو لارجسٹ پریشر دیٹ وی فیس از دا فیکٹ کہ دیر از اے لاٹ آف کرٹیسزم دیٹ ہیپنس. سو میڈیا کے اوپر وی بین بلیم ٹو سائڈ ود ون پولیٹیکل پارٹی, بٹ دین دا سیم پولیٹیکل پارٹی دیٹ وی آر سیٹ ٹو بی سپورٹنگ, تو 2-3 مہینے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سو ہم اس آئی تھنک دا میجر کرٹیسزم is something that a lot of people are not able to withstand, which is کہ آپ کو میڈیا میں مستقل اگر کرٹیسزم کا سامنا ہو تو you would tend to shy away from bringing in the facts. So I would think کہ کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے یا کسی اور پولیٹیکل پریشر بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے. They also believe that we have very limited appetite for such a thing, and we've existed for 45 years. So, and we also have an international reputation. So therefore, I mean, many probably think about this and shy away from offering. Gallup is a very renowned organization اور پاکستان میں سروس کے لحاظ سے سب سے زیادہ کریڈیبل مانی جاتی ہے, اور آپ لوگ کافی ایسے سروس بھی کرتے ہیں جو کہ وچ آر آف اٹ موسٹ امپورٹنس اسپیشلی نیئر ٹو الیکشنس. تو کبھی آپ نے ایسا کوئی سروے کیا ہے کہ اس سروے کے بعد یا سروے کرنے سے پہلے آپ کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا پاورفل سیکٹرز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پریشر آیا ہو کہ آپ اس سروے کو نہ پبلش کریں یا آپ اس چیز پہ زیادہ فوکس نہ کریں, پیچھے ہو جائیں, جس سے گیلپ کو کبھی ایسا لگا ہو کہ ٹھیک ہے صحیح ہے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں یا بات نہیں مانتے؟ تو ایسی کبھی کوئی سچویشن آئی؟ بالکل. سو سرپرائزنگلی بہت لمیٹیڈ اس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں. ہم کیونکہ 1979 ایک آمریت کا دور تھا, تب سے آغاز ہوا. اس طرح سے بہت سے اور ادوار جو ہیں جن میں جنرلی میڈیا جو ہے اس کو الاؤ نہیں کیا گیا, اس دوران میں بھی ہم آپریٹ کرتے رہے. تو آئی تھنک ایک سینس آف کریڈیبلٹی کی وجہ سے پیپل ڈونٹ اٹیمپٹ ایٹ اٹ, ایون اف دے تھنک اباؤٹ دس دے ڈونٹ اٹیمپٹ ایٹ اٹ. آئی تھنک انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہونا دیٹ ہیز آلسو ہیلپڈ. But at the same time, I think the pressures are slightly different, which is کہ جب میجر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کرٹیسزم ہوتا ہے, ان میں سے بہت سا کرٹیسزم بہت پرسنل نوعیت کا بھی ہو جاتا ہے, وداؤٹ اینی ایبسولوٹلی اینی کنیکشن واٹس ایور ود اینی آف دوز ایلیگیشنز. آئی تھنک وہ ایلیگیشنز ہیں وچ میکس اس سم ٹائمز تھنک کہ should we do this, should we not do this, and partly also because most of the political polls which get a lot of which we think are very important and therefore we do them, uske koi there's no funding behind it. It's an entirely academic exercise because we want people to believe in surveys and to use evidence based policy making, move beyond the drawing room conversation اور facts and figures کو یوز کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر کوئی اس طرح کے رزلٹس آئیں کہ جو لوگ دیکھیں اور ان کو اس کی یوزفلنس محسوس ہو. تو جو انڈیو اور پرسنل نوعیت کا کرٹیسزم ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ سم ٹائمز میکس اس تھنک کہ وی شوڈ پرابلی ناٹ ڈو دس, بٹ دین ایٹ دی اینڈ وی فیل کہ ہم میسنجر ہیں پاکستان کی عوام کی رائے کا, اور ہمارا بہت سا جو کمرشل ورک ہے, جو مارکیٹ ریسرچ کا ہے, میڈیا ریسرچ کا ہے, جس کے کلائنٹس ہیں, سو اٹ از اے وے فار اس ٹو پے بیک ٹو دوز سیم رسپونڈنٹس بائی بیکمنگ اے وائس فار دیم اینڈ برنگ دیٹ وائس ٹو ویئر ٹو دا پاور کوریڈرز ویئر پیپل شوڈ نو if they are disagreeing with the policy. So it is, I mean, it is a question that we get asked, and I think our realization is that even if the process is difficult, it's a job that needs to be done, and because people's voice matter, and I mean survey research is the only scientifically provable way in which جو عام پاکستانی کی آواز ہے, جو voice of the people ہے, وہ جو بھی whoever matters should reach to them. So even if the criticism is there,
we feel that criticism is worth taking. Thank you so much for joining us. It was an absolute pleasure for me to host you. I learned a lot from you. I am a big fan of Gallup International and Gallup Pakistan, اور آپ کی باتیں سن کے یہ اندازہ ہوا کہ what you guys are doing is absolutely amazing. اور ایک نیوٹرل سروے فرم سروے آرگنائزیشن کا پاکستان میں ہونا ان ٹوڈیز ٹائم، جہاں فیک نیوز بہت زیادہ ہے، جہاں کسی کے اوپر یقین کرنا کافی مشکل ہے، وہاں گیلپ کا ہونا، گیلپ کا سچائی کے ساتھ بات کرنا از کمینڈیبل. اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک اینڈ وی ہوپ دیٹ یو تھرائیو ان یور فیلڈ اینڈ گیلپ پاکستان جو ہے وہ اور کامیابی آئے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.